بنیادی چیزوں کا ہمیں پتہ ہے. بچہ پیدا ہو گیا، اس کا نام رکھنا ہے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا ہے. لڑکے کے لیے 2 جانور، لڑکی کے لیے 1. اور اس طرح کی بنیادی چیزوں کا پتہ ہے. لیکن جو اللہ رب العزت نے بچوں کے بارے میں حقوق ہمارے ذمہ لگائے ہیں، ہم ان سے بے خبر ہیں. اور بچوں کے نام عجیب عجیب طرح کے لوگ نام رکھتے ہیں. یہ بھی اولاد کا حق ہے ایک والدین کے اوپر. ان کے لیے اچھا نام تجویز کرے، اور اچھے نام کا اثر ہوتا ہے. حقوق میں سے سب سے پہلی لڑائی کہاں؟ گھر میں ہوتی ہے. ایسا نام رکھنا ہے جو کسی خاندان میں کسی نے نہیں رکھا. اور یہ نہیں دیکھتے جو نام رکھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اب اس پر ذرا توجہ نہیں جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا نام ایسا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو بدل دیا کرتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. محبوب ترین نام اللہ کے نزدیک عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے. اور کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ بھائی وہ نام جو اچھا نام ہے اور صحابہ میں سے کسی کا نام، ہم وہ نام رکھیں بچوں کا، کبھی غور نہیں کرتے. اور قیامت کے دن انسان کو پکارا جائے گا ناموں کے ساتھ، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں. یعنی قیامت کے دن بچے کا نام اس کی والد کے نام سے پکارا جائے گا. اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، پس تم اپنے نام اچھے رکھو، اپنے نام اچھے رکھو. اور آج انوکھا نام رکھنے کی ایک رسم رواج ہے ہمارے اندر. انوکھا نام رکھنا ہے جو کسی خاندان میں کسی کا نام نہ ہو، جو کسی نے نہ رکھا ہو، محلے میں بھی دور دور تک کسی نے سنا ہی نہ ہو. اور پھر بڑے فخر سے عورتیں بتا رہی ہوتی ہیں میں اپنے منڈے دا نام رکھیا وے، فلانا نام رکھیا ہے. اور آندی ہے ہائے وے یار کدی سنیا ہی کو نہیں ایسا. ایکشن بھی ہے ان کے پھر ایسے ہم نے کبھی سنے ہی نہیں نام یہ، اور فخر کر رہی ہوتی ہیں ویکھیا نا پھر نام رکھیا نا انج دا ہونا چاہیے. بھائی نام کون سا ہونا چاہیے؟ صحابہ کے نام، اولیاء اللہ کے نام، جن کے نام کے ساتھ لوگوں کا اچھا تاثر ہے، اچھے الفاظ سے لوگ ان ناموں کو یاد کرتے ہیں. اور وہ نام نہیں، نام کا مطلب ہی نہیں پتا جناب، نام رکھ رہے ہیں بچے کا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کان یغیر الاسم القبیح، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو بدل دیا کرتے تھے. کسی کا نام برا ہوتا یا اس کا مطلب برا ہوتا اس کو بدل دیا کرتے تھے. اس لیے سب سے پہلے خاندان میں نام رکھنا ہو اور بچیوں کا نام صحابیات کے نام پر، بچوں کا نام صحابہ کے نام پر. اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے کتنے نام ہیں، ہم ان ناموں پر رکھیں. ایک حق کہ بچوں کا نام اچھا رکھنا، اور ایسا غلط نام نہ رکھنا جس کا معنی بھی غلط ہو. اور ہمیشہ غلط نام یا ایسا نام جس کا مطلب اچھا نہ ہو، بچے کی ذات پر بھی اثر پڑتا ہے. اچھا جی، ایک اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم تجویز فرمایا اور اسے کھجور سے گھٹی دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی. یہ مسنون عمل ہے کہ بچے کے لیے دعا کرنا اور اس کا نام اچھا کیا نام تجویز کیا؟ ابراہیم. وہ خود بتا رہے ہیں حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم تجویز کیا اور اس کو آپ علیہ السلام نے کھجور کے ذریعے گھٹی دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی. اس لیے کسی اچھے اور نیک آدمی سے گھٹی دلوانا عام طور پر گھر میں ہوتا ہے بھائی فلانا فلانا، پھر بعد میں وہ اگر لڑکے کے تاثر اس سے ملتے ہوں نا، اندر چلاک بڑا ہے ان فلانے نے گھٹی دیتی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے نیک تاثر، اچھا کوئی آدمی خاندان کے اندر کوئی آدمی شریف النفس ہو اس سے گھٹی دلوانی چاہیے
تاکہ بچے کے اندر لڑائی والا نہ ہو، اس کی عادات اچھی ہوں، برداشت اس کے اندر ہو، صبر اس کے اندر ہو۔ ہمیشہ لڑائیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں برداشت ختم ہو جاتی ہے، جہاں صبر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے طلاق کے سب سے زیادہ شرح، جن لوگوں کے اندر صبر نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتی، ان میں طلاق کی شرح بھی زیادہ ہے۔ آج ہمارے اندر یہ چیز بہت زیادہ آ رہی ہے۔ اچھا جی، اور بیٹی پر خرچ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں صدقہ کا بہترین مصرف نہ بتاؤں؟ وہ یہ ہے کہ اگر تمہاری بیٹی تمہاری طرف واپس آ جائے، اگر تمہاری بیٹی تمہاری طرف واپس آ جائے، یعنی مطلب کہ طلاق، خدا نہ خواستہ اس کو طلاق ہو گئی ہے، یا کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ گھر واپس آ گئی ہے، اور تمہارے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، فرمایا تو اس پر تمہارا خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے، سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کہ بیٹی کا نکاح ایسی جگہ کرنا جو انسان ہو، جو انسان ہو۔ پیسہ انسانیت نہیں لے کر آتا، پیسہ انسانیت نہیں لے کر آتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر پیسہ، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ اس کے پاس بڑا ہے، منڈا باہر ہوتا ہے، دبئی ہوتا ہے، فلانی جگہ ہوتا ہے، وہ چاہے باہر ہو لیکن وہ نشئی ہو، کیا پتہ ہے جناب منگنی ہو جاتی ہے، آج لڑکا آتا ہے تو نکاح بھی ہو جاتا ہے، اور پرلے درجے کا بدتمیز ہے، بے ادب ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور لڑائی جھگڑے سارا کچھ چل رہا ہے۔ اس لیے اچھا دیکھنا کہ بھائی طبیعت کے لحاظ سے یہ اچھا ہے، صرف یہ نہیں دیکھنا پتہ لگا گھر والوں سے جناب منڈا باہر ہوتا ہے، بڑا پیسہ ہے، بھائی محلے والوں سے ہی پوچھ لینا، امام مسجد سے پوچھ لینا، وہ سب کو جانتا ہے بھائی یہ لڑکا کیسا ہے، کیسا مزاج ہے اس کا۔ یہ نہ ہو کہ نکاح کر لیں بعد میں لڑائیاں ختم نہ ہوں گھر کے اندر، اور آئے دن وہ گھر میں بتا رہی ہے۔ اور اگر کوئی بچی کا رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، اگر لڑکا بچی کو مار رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے تو واپس بلا لینا چاہیے، واپس بلا لینا چاہیے۔ چاہے جائے کہ کل کو وہ اس کی میت گھر آئے، یا کوئی اور بڑا سانحہ ہو جائے، یا کوئی بدنامی کا اور ذریعہ ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ سالم طریقے سے والد کے عزت کے ساتھ اپنے گھر آ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ ہے کہ اپنی بیٹی کے اوپر تو خرچ کرے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیں کہ جو بیٹی گھر میں واپس آ گئی ہے، خدا نہ خواستہ اس کو طلاق ہو گئی یا کوئی جھگڑا ہو گیا واپس آ گئی، اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی بیٹی پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، کبھی انسان اپنی بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھے گا، ہے نا یہ بات؟ کبھی انسان اپنی بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھے گا۔ آج گھر آ جائے نا تو طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور گھر والی عورتیں ہی نہیں امان، اللہ کی پناہ، کیسی کیسی باتیں تانے دیتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہترین صدقہ ہے جو تو اپنی بیٹی پر خرچ کرے۔ اچھا، اور اپنے گھر والوں پر، اپنی اولاد پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اس میں بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو اپنے اوپر خرچ کرے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، جو تو اولاد پر خرچ کرے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو اپنی بیوی کو کھلائے فرمایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو ملازم تو نے رکھا ہے تو اس کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ یعنی اپنے اوپر خرچ کرنا، بچوں پر خرچ کرنا، بیوی پر خرچ کرنا، ملازم پر خرچ کرنا، سب پر خرچ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ یہ صدقہ ہے۔ اس لیے گھر میں کوئی چیز لانا تو کھانا لانا اچھا لے کر آنا، کوئی چیز لے کر آنا تو اچھی لے کر آنا، یہ نہ ہو کہ آدمی بچت کے ذریعے ایسی چیز لے کر آئے کہ جو نقصان دے طبیعت کو، بعد میں سب بیمار ہو جائیں، کب تک انسان کی صحت رہتی ہے؟ اس لیے اپنے اوپر اللہ رب العزت نے اگر مال و دولت سے نوازا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت انسان کو نظر بھی آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور مالدار تھے، آپ علیہ السلام کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے کپڑے ایسے پہنے، کوئی پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے پاس؟ اس نے کہا رسول اللہ بڑا مال ہے۔ اس نے مال گنایا، اتنے جانور ہیں، اور یہ بھیڑ بکریاں ہیں، یہ اونٹ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اگر تجھے مال دیا ہے، تیرے اوپر اللہ رب العزت کی نعمت نظر بھی آنی چاہیے، تیرے اوپر اللہ کی نعمت نظر بھی آنی چاہیے۔ اس لیے آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی علماء سادگی کا درس دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ بھائی علماء سادگی کا درس، علماء فضول خرچی سے منع کرتے ہیں۔
اپنی ذات پر انسان خرچ کرے، ساتھ یہ بھی آتا ہے، محدثین فرماتے ہیں ایک حد میں رہ کے خرچ کرے، بخل نہ کرے، یہ بھی کہتے ہیں ساتھ بخل نہ کرے، لیکن اپنی ذات پر خرچ کرے، لیکن حد میں رہ کے خرچ کرے، فضول خرچی نہ کرے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہاں اعتدال، میانہ روی، یہ سب سے بہترین ہے کہ انسان میانہ رو ہو جائے، اس لیے اپنے اوپر خرچ کرنا۔ اور اس کو اب ہوتا کیا ہے کہ گھروں کے اندر کوئی بیمار ہو گیا تو بیمار ہو گیا تو دوائی لینے میں بھی جناب کنجوسی کی جا رہی ہے۔ آج کل بعض دوائیاں مہنگی ہیں، بعض بیماریوں کے لیے مہنگی دوائیاں ہیں، تو بھائی ہمیں کم از کم علاج مکمل کرنا، چاہے مہنگی دوائیاں ہیں نہیں مل رہی، کم ہلکے پیسوں، تھوڑے پیسوں سے ہلکی دوائی لے لی اور اس کا پراپر علاج مکمل نہیں ہوا، کل کو مزید بیماری بڑھ گئی، یہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو اس لیے اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا اعتدال میں رہ کے، جہاں ضرورت ہو جتنی ہو خرچ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور ان کو کھلائے پلائے اور ان کے لیے لباس اور ضروریات ان کی پوری کرے اور اپنی کوشش سے یعنی کہ ان کی ضروریات کو اپنی کوشش کے مطابق جتنا اللہ نے اس کو مال دیا ہے وہ ان کو پورا کرے، اور فرمایا اور وہ اس کے لیے قیامت کے دن آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی، کن لہو حجابا من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ اس لیے بچیوں پر خرچ کرنا۔ دوسری ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں، کہا 2 کے لیے یہ بشارت، کہا یا رسول اللہ جس کی 1 ہو، کہا 1 کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ تو اس لیے بیٹیوں پر خرچ کرنا، احساس کم ترینہ ان کے اندر ہو کہ فلانی کے کپڑے اچھے ہیں، عورتیں بچیاں خاص طور پر اس چیز کو محسوس کرتی ہیں کہ محلے کے اندر فلانے کے کپڑے مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، فلانے کے پاس یہ چیز زیادہ ہے، ان پر خرچ کرنا۔ اور یقین کریں اللہ رب العزت جب بندہ اپنی بیٹیوں پر خرچ کرتا ہے نا، پھر اللہ رب العزت خزانے کے منہ کھول دیتے ہیں اس کے اوپر، برکت بھی عطا کرتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ کا فرمان ہے، خاص فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں۔ اچھا، اور اولاد سے رحم کا معاملہ یہ نجات کا ذریعہ ہے، رحم کا معاملہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو پیار نہیں کیا، مطلب میں نے کبھی ان کو چوما نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، جیسے بندہ حیرانگی سے دیکھتا ہے، آپ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اگر ہم بچوں کو تو ہم نے پیار کرنا ہی کرنا ہے، ہم اپنے بچوں کو پیار کریں، لیکن اپنے بچوں کو پیار کرتے ہوئے رسول اللہ کی سنت بھی ذہن میں رکھ لیں۔ آپ علیہ السلام بھی بچوں کو چوما کرتے تھے، تو یقین کریں بچوں کو پیار کرنے کا ثواب اور سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب مل گیا۔ تو اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بچوں سے پیار کرنا۔ اور ایک اور چیز اس میں، بچے بعض اوقات ضدی ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر رونا چیخنا شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں کہ ان کو مارا جائے۔ آپ علیہ السلام نے بچوں کو مارنے سے خاص طور سے منع فرمایا، اور ڈانٹ کا کب کہا ہے؟ فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا کہو، مارنے کا نہیں کہا۔ 10 سال کے بعد کہا ڈانٹا کرو انہیں، ڈانٹنے کا کب کہا؟ 10 سال کے بعد، 10 سال کے بعد کہا۔ تو 2-3 سال کے بچے کو کیا مارنا ہے؟ یہ تو ظلم ہے۔ اگر بچہ کوئی ضد کر رہا ہے کوئی چیز، اس لیے ہمارے گھروں کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے، یقین کریں ہم سارے گھر اس کے اندر ملوث ہیں، ہماری عورتیں زبان سے بولتے ہوئے کچھ سوچتی نہیں ہے کیا بول رہی ہیں ہم، اور طرح طرح کے طعنے دے رہی ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اور جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عورتیں بڑی حیران ہوئی اور پریشان ہوئی، یہ کیا بات ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا وہ لان تان زیادہ کرنے والی، اور بعض اور والدین کی بد دعا اور دعا یہ لگتی ہے، والدین کی بد دعا اور دعا یہ لگتی ہے۔ ایک عورت نے، مجھے واقعہ یاد آیا، ایک عورت نے اچھی بلی مالدار عورت، کوئی کمزور گھر کی نہیں، ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے، اچھے بڑے خاندان کی عورت، جگہ کا نام پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا،
بچے سے نا لڑکا تھا کوئی 10 11 سال 12 سال کا، اس کے ہاتھ سے گلاس گر گیا نیچے، اور فرش تھا نیچے، گرا تو گلاس فرش گرتے ہی چور چور ہو گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو ماں نے بچے کو کیا کہا، تیرا بھی چور ہو جائے. پنجابی میں کیا کہتے ہیں، تیرا بھی چور ہو جائے تو انا ہے. اچھا اس بات کو کچھ دن گزرے، وہ مالدار تھا، اپنی پلاٹ تھا اس کے اوپر مکان بنا رہے تھے. والد نے کہا بچے کو میرے ساتھ چل ذرا، اور میں ادھر جا رہا ہوں. پہلے بھی جاتا رہتا تھا، ساتھ گیا، اور جس طرح گھر میں چکر لگاتے ہیں، ایک دیوار کے پیچھے بچہ آیا اور اوپر دیوار گر گئی. والد تو چلا گیا، اور بچہ ادھر آیا، اوپر دیوار گر گئی. جلدی جلدی اس کو ہٹایا، اور لکھا ہے کہ آگے جب اس کو ہٹایا اور اس کو وہ بے ہوش تھا، اس کو فوراً ہسپتال لے کر گئے. ڈاکٹر نے بتایا کہ ہڈیوں کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ہڈیوں کے ٹکڑے ہو جائے مطلب چورا ہو چکا ہے. تو یہ ہے بد دعا، ایسے لگ بھی جاتی ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیو اس کا خیال کرنا چاہیے. بچے ضد کرتے رہتے ہیں، ہر بچہ ضد کیے بغیر بڑا نہیں ہوتا، اس کا ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے. اچھا بچوں سے محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عمل ہے. حضرت اسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور حضرت حسن کو اکٹھا اٹھاتے اور دعا فرماتے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے. یقین کریں اگر یہ اس حدیث کو دیکھیں نا، کہ ہم اپنے بچوں کے لیے مال کی دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں مال دے دے، انہیں جائیداد دے دے، اور ان کو بڑا ڈاکٹر بنا فلاں. کبھی ہم نے یہ دعا کی ہے یا اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے؟ کبھی دعا کی ہے ہم نے؟ یا اللہ ان کے اندر اپنی محبت کو ڈال دے، یا اللہ ان کے اندر اپنی فرما برداری کا جذبہ ان کے اندر پیدا کر دے. کبھی دعا نہیں کی. یہ دعا سب سے بڑی دعا ہے، یا اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ آپ بھی ان سے محبت کیجئے. کن کے لیے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لیے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو بھائی اس کا ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے. یہ اولاد کے حقوق ہیں، وہ احادیث ہیں. اچھا جی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کا حق نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کا حق نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں. اور اس چیز کے اندر بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے ہمارے اندر. آج ہمارے نوجوان کیا توقع کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہم سے ادب سے بات کریں. کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا، کیا توقع کرتے ہیں؟ ہمارے بڑے ہم سے ادب سے بات کریں، لیکن وہ خود بڑوں سے ادب سے بات نہیں کرتے. یہ کیسے ہو سکتا؟ بہرحال بڑوں کو حکم ہے کہ چھوٹوں پر ازرہ اصلاح، ہم ان سے ادب سے ہی بات کریں. ہو سکتا ہے ہمارا بچوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، شفقت سے بات کرنا، اچھے گفتگو کے اندر انداز و لب و لہجہ اچھا ہو، یہ بھی ایک سبق کا ذریعہ ہے. اور جب بچے کیا دیکھتے ہیں گھر کے اندر، جناب والد فون کے لگا ہوا ہے اور گالیوں پہ گالیاں دی جا رہا ہے، تینوں مین جا کیا ملازموں کو گالیاں دے رہا ہے، گھر کے اندر چھوٹی بات پر گالیاں، تو بچہ بڑا ہو کہ کبھی بھی تمیزدار نہیں بنے گا، کبھی بھی نہیں. والدین کی لڑائی ہو رہی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو سخت جملے کہہ رہے ہیں، بدتمیزی والی بات کر رہے ہیں، اور طرح طرح کے تانے دے رہے ہیں، عورت بیوی کو، عورت اس کو، اب خامند کو، خامند بیوی کو، تو بچے وہاں ادب سیکھیں گے. اس لیے والدین کے اوپر ضروری ہے، فرض بلکہ لازم ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی کرے، بچوں کی تربیت اچھی کرے. تو بھئی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. باقی کچھ احادیث ہیں انشاءاللہ وہ اگلے جمعے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں ادا کر لیں.